بھابھی اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ارمان شاہ نے شازیہ بیگم کے پاس آتے پریشانی سے پوچھا۔ ان کو ہارٹ پرابلم تھا جس وجہ سے انہیں اچانک دل کا اٹیک آیا اور انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی طبیعت کا بتایا، جبکہ سبھی حقیقتاً ان کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ ندا اور ہمنا ابھی ابھی یونی سے لوٹی تھیں۔ ندا ماں کو اس حال میں دیکھ کر سب سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ارمان شاہ، ان کی بیوی سدرا شاہ سمیت اور ان کا بیٹا میر شاہ اور بیٹی ہمنا سب اس وقت ان کے روم میں موجود تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈسچارج ہو کر وہ گھر پہنچی تھیں۔ ندا بس ماں کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بھلے ہی وہ خودسر اور ضدی تھی، ہمیشہ اپنی منمانی کرنے والی تھی، لیکن اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ سب ان کے پاس موجود تھے سوائے ان کے شوہر سہیل شاہ کے، جو بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے اور بالکل ہی بیوی سے لا تعلق تھے۔ ان کی لا تعلقی شازیہ شاہ کا دل سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان کے شوہر اس وقت کسی غیر کی باہوں کا ہار بنے ہوئے تھے۔ ان کی کزن لبنہ نے انہیں ایک تصویر بھیجی تھی جس میں ان کے شوہر سہیل شاہ کسی کمسن لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں تھے۔ وہ تصویر دیکھ انہیں دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ تو صد شکر کہ میر گھر کسی فائل کے لیے آیا تھا، ان کی خراب ہوتی حالت پر انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ شازیہ بیگم کی پیلی رنگت سبھی کو دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی عمر نہیں تھی جتنی وہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ ندا جو پاس ہی بیٹھی تھی ماں کے کاندھے سے لگ کے ایک بار پھر سے رو دی۔ شازیہ بیگم نے اسے پیار سے چمکارا۔ میر شاہ نے اس نکچڑی کو دیکھا جو بلیک کیپری اور لانگ بلیو شرٹ میں اس وقت عام حالات کی بنسبت ہٹ کر لگ رہی تھی۔ یک بارگی میر شاہ نے نظریں چرائیں۔ مما آپ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ چھوٹے بچوں کی طرح وہ ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور شازیہ بیگم اس کی حرکت پر صرف مسکرا رہی تھیں۔ چھوٹی ماما پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہم آپ کو یوں بستر پر نہیں دیکھ سکتے۔ ہمنا بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہلکی پھلکی گفتگو میں ندا نے شازیہ بیگم کو سوپ پلایا۔ سبھی اب مطمئن تھے شازیہ بیگم کو لے کر۔ وہ بھی ان سب کو پریشان دیکھ کر خود شرمندہ ہو گئی تھی۔ ندا نے ماں کو میڈیسن دی۔ سب جا چکے تھے۔ ماما آپ سو جائیں، میں یہی ہوں آپ کے پاس، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ندا ماں کو لے کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ سوچنے میں کہ ماں کے بغیر وہ کچھ نہیں۔ بیٹا آپ بھی جا کر آرام کرو، کچھ چاہیے ہوا تو بتا دوں گی۔ شازیہ بیگم نے لیٹتے ہوئے پیار سے بیٹی کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے لائٹ آف کرتے باہر نکلی تو سامنے نظر میر شاہ پر جا ٹھہری جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ میر شاہ، ندا نے جھٹ سے پکارا تو میر شاہ کے قدم رکے اور وہ پلٹا، دھیرے دھیرے سے چلتا ندا کے پاس آیا۔ مجھے لگا شاید کسی نے میرا نام لیا ہے، میر شاہ نے طنز کیا تو ندا انگلیاں چٹکھاتے الفاظ ترتیب دینے لگی۔ میر شاہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بڑی فرصت سے اسے انگلیاں چٹکھاتے دیکھنے لگا۔ مجھے تھینکس کہنا تھا، بالآخر بول دیا۔ ندا کی زندگی میں سب سے مشکل کام تھینکس اور سوری کہنا تھا۔ یہ الفاظ آج تک کبھی اس کے منہ سے ادا نہ ہوئے۔ کس لیے؟ وہی پرسکون لہجہ۔ ندا نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی زبان تو خاموش تھی لیکن آنکھیں شور مچا رہی تھیں۔ ان بھوری آنکھوں میں ندا کو اپنے لیے صرف نفرت ہی دکھی تھی۔ مما کو بروقت ہاسپٹل لے گئے تھے نا آپ؟ بالآخر وجہ بھی بتا دی۔ میر شاہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ ندا چھوٹی ماما کے لیے میرا کوئی بھی عمل تمہارے تھینکس کا محتاج نہیں۔ بہتر ہوگا اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور جو تمہارا اصل ہے نا اسی روپ میں رہو۔ میر شاہ نے قریب ہوتے زہر بھرے نشتر چلائے۔ ندا کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم سے اچھے سے بات کی جائے۔ وہ غصے سے بولی۔ گڈ، یہی تمہارا اصل روپ ہے، اسی میں رہو۔ میر شاہ نے اس کی بات کاٹی اور نفرت کی ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور ندا غصے سے تل ملاتی پاؤں پٹکتی اپنے روم میں چلی گئی۔ میر شاہ کو غصہ تو تھا اس پر لیکن اصل بات کچھ اور تھی اور وہ ندا کی شان کے ساتھ بڑھتی دوستی تھی جو میر شاہ کو اندر تک سلگھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ندا کو کہیں قید کر دے۔ ابھی بھی اس سے اتنا روڈ ہونے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ شاہ حویلی میں دو بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، بڑے بھائی ارمان شاہ اور چھوٹے سہیل شاہ۔ ارمان شاہ نے اپنی پسند سے سدرا سے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا میر شاہ جو ان کا بزنس دیکھتا تھا۔
خوبرو اور باروب شخصیت کا مالک۔ تو ہمنا اس سے 6 سال چھوٹی ارمان شاہ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سہیل شاہ اور شازیہ شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، ندا، جو ہمنا کی ہم عمر تھی اور اسی کے ساتھ یونیورسٹی جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اگر کچھ نہیں ٹھیک تھا تو سہیل شاہ اور شازیہ شاہ کے بیچ۔ وہ دونوں شادی کے بندھن میں تو بندھ گئے تھے، سدرا کی خواہش پہ، کیونکہ شازیہ سدرا کی کزن تھی اور سہیل کو پسند کرتی تھی۔ کزن کی خواہش کی وجہ سے سہیل پر ارمان کے تھرو پریشر ڈالا اور یہ شادی ہو گئی، پر ان کی شادی کو آج 18 سال ہو گئے تھے۔ ان کے بیچ وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی جو ایک میاں بیوی کے بیچ ہونی چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سہیل شاہ گھر پہ توجہ کم دیتے تھے، جس وجہ سے ندا کچھ حد تک باغی ہو گئی تھی۔ اس کی یونی کے ایک لڑکے شان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور یہ میر شاہ کو ہمنا سے ہی پتہ چلا۔ وہ اس پر سختی کر کے اسے روکنا چاہتا تھا، پر بنا کسی گہرے تعلق کے وہ اسے نہیں روک سکتا تھا۔ صرف ایک بار اسے دبے لفظوں میں منع کرنا چاہا تو ندا نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ تب سے وہ ندا کے ہر معاملے سے دور ہو گیا۔ ندا کلاس لے کر نکلی تو سامنے ہی اسے شان نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکان سجی۔ کیسے ہو؟ ندا آگے بڑھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کہاں تھی اتنے دن سے؟ شان اس کے تھوڑے قریب ہوا، جبکہ وہ بس مسکرا سکی۔ ماما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اچانک، تو بس اسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ ریزن بتاتے گیٹ کا رخ کیا، جہاں ہمنا میر شاہ کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ آف ٹائم تھا۔ میر شاہ ہمیشہ اسے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتا تھا، جبکہ ندا کو اس کا ڈرائیور۔ ندا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ اس لمحے شدت سے اس کا جی چاہا کہ اس کے بابا ہوتے اور وہ بھی ان کے ساتھ گھر جائے، لیکن کچھ خواہشیں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ آج آدھا گھنٹہ جلدی فری ہو گئی تھی، اس لیے اب اسے ویٹ کرنا تھا۔ بھیا ندا کو بھی ساتھ لے لے، شاید آج جلدی فری ہو گئی ہے، ہمنا نے گاڑی میں بیٹھتے میر شاہ سے کہا، جس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور ساتھ کھڑے شان پر بھی، جس سے اس کے اعصاب تن گئے۔ رہنے دو، بہت سے ہیں اس کے ہمدرد جو اس کی مدد کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، میر شاہ نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ ہمنا کو میر شاہ کا انداز برا لگا۔ جو بھی تھا وہ ان کے خاندان کی بیٹی تھی اور ہمنا جانتی تھی شان ایک اچھا انسان نہیں، وہ صرف اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے، اور ندا کو بھی وہ وارن کر چکی تھی، جس پر ندا نے اسی کو اچھی خاصی سنا ڈالی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ندا کی کیئر کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی لا علمی یا کم عقلی کی وجہ سے کوئی بھی نقصان اٹھائے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے میر شاہ روڈ پر ڈال چکا تھا۔ ندا کے دل میں ایک گرا پڑی تھی۔ لگتا ہے آج ڈرائیور نہیں آنے والا تمہارا، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، شان نے آفر کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ندا کا لہجہ آج باقی دنوں سے ہٹ کے تھا۔ آج وہ جیسے ٹوٹی ٹوٹی سی تھی، اور یہی وقت تھا شان کا اس کو اپنی طرف کرنے کا۔ دیکھو ندا، میرا حق تو نہیں بولنے کا، لیکن جس طرح تمہارے کزن بے حس ہیں اور وہ تمہیں یونی چھوڑ کے جا چکے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور تم کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ چلو آؤ، ٹرسٹ می، سیدھا گھر ہی چھوڑوں گا۔ شان مسکرایا تھا۔ ندا کا دل تو پہلے ہی دکھا ہوا تھا، شان کی بات پہ مزید برا ہوا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اپنی اصلی خودسری، ضدی پن اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج اس نے غلط فیصلہ لے لیا۔ شان کی گاڑی کی طرف بڑھتے وہ آج اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار چکی تھی۔ اس کے آگے بڑھنے پر پیچھے کھڑے شان نے ایک بہت ہی شاطر سی مسکراہٹ دی، جسے کسی نے بہت فرصت سے دیکھا، اور فوراً ہی فون پر کسی کو اطلاع بھی پہنچا دی۔ ندا غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہی اور یہ تک بھول گئی کہ شان اسے انجان راستوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک دم سے سر جھٹکا اور گاڑی کی ونڈو سے باہر جھانکا تو کچھ پل تو دماغ کو کھولتے لگ گئے، پھر اس کے دماغ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ یہ راستہ تو گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ندا نے رخ پھیر کے شان سے کہا، یہ شارٹ کٹ ہے، اس راستے سے جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ بنا ندا کو دیکھے شان سنجیدگی سے بولا۔ ندا کا دل انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ نہیں شان، تم گاڑی یہیں روک دو، میں چلی جاؤں گی، ندا نے سختی سے کہا، لیکن شان نے سنی انسنی کر دی۔ شان، تم سن رہے ہو؟ اسٹاپ دی کار، ندا نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ خاموش بیٹھو ندا، شان نے غصے سے اسے دیکھتے وارن کیا۔ کیا مطلب؟
گاڑی روکو ابھی اسی وقت۔ ندا کو اس سے کچھ اچھے کی امید نہیں لگ رہی تھی۔ گاڑی تو اب اپنی منزل پہ جا کے ہی رکے گی، شان نے معنی خیزی سے کہا۔ ندا نے اضطراب میں اپنے لب کاٹنے شروع کر دیے۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کیسے ایک انجان شخص پہ اعتبار کر لیا؟ خود کو کوستے ہوئے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اچانک سے اسٹیئرنگ کو پورا زور دے کر گھمایا، جس سے گاڑی ان بیلنس ہوئی تھی اور شان سنبھال نہیں پایا اور گاڑی سیدھا جا کے ایک درخت کے ساتھ ٹکرائی۔ گاڑی کی بونٹ پر ڈم پڑا تھا اور شان کے سر پہ بھی چوٹ لگی، لیکن وہ خود کو سنبھال گیا۔ وہیں دوسری طرف ندا کے سر پہ بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرایا اور ماتھے سے خون بھی بہہ نکلا۔ پاگل لڑکی، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا اور دونوں مر جاتے۔ وہ چلایا تھا۔ مر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اپنا چکراتا سر سنبھالتے وہ دھیرے سے بولی تھی۔ شان نے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ گاڑی تو اب سٹارٹ ہونے سے رہی۔ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے دوسری طرف سے ندا کو بھی کھینچ کے باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، میں نے سب سے بڑی غلطی کی تم پر بھروسہ کر کے۔ ندا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی جو شان نے سختی سے پکڑ رکھی تھی۔ بھروسہ کیا ہے نا، تو اب بھگتو پھر۔ ندا کو زور سے گاڑی کی ڈگی پر دھکا دیا۔ اس کی کمر جا کے گاڑی کی ڈگی کے ساتھ زور سے لگی۔ وہ تڑپ کے ہی رہ گئی۔ ابھی وہ سنبھلی نہیں تھی کہ شان نے اس کے دونوں ہاتھ گاڑی پر پھیلاتے اس کے قریب ہوا۔ آج اتنا اچھا موقع ہے، آج تو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ندا کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ ارد گرد سنسان علاقہ تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آتا۔ شان، چھوڑو مجھے، وہ درد سے چلائی تھی، جبکہ وہ اس کے اوپر مزید جھکا کہ اسی لمحے ایک گاڑی زن سے ان کے قریب آ کر رکی۔ دونوں ہی چونکے۔ گاڑی سے اترتے شخص کو دیکھ جہاں شان کے حواس گم ہوئے، وہیں ندا میں ڈھیر ساری طاقت مجتمع ہو گئی۔ پورا زور لگا کے اسے پرے دھکا دیا اور خود درد کے باوجود اس شخص کی طرف بھاگی جو اس کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ میر شاہ کو اپنے ہائر کیے آدمی سے جیسے ہی فون پر اطلاع ملی تھی کہ ندا شان کی گاڑی میں بیٹھتی اس کے ساتھ جا چکی ہے، میر شاہ نے اپنے آدمی کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا اور ویسا ہی ہوا۔ گاڑی کا پیچھا کرتے وہ ساتھ میر شاہ کو بھی رابطے میں رکھے ہوئے تھا۔ ہمنا کو گھر کے باہر اتارتا، وہ اس جگہ کا پتہ کرتا۔ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا ان تک پہنچ گیا تھا۔ ندا کی آنکھوں میں شرمندگی سی تھی۔ میر شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی اور شان کی طرف بڑھا جو کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں شان بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میر شاہ نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ میر شاہ رکا نہیں تھا، اسے ایک اور پنچ دے مارا تو وہ بھی جوابی کارروائی کرنے لگا۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھایا لیکن مقابل میر شاہ تھا۔ کیسے مار کھاتا؟ الٹا مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ گاڑی کی جانب بڑھا، فون نکالا اور اپنے آدمی کو اس شان کو ٹھکانے لگانے کا کام سونپا۔ خود ندا کی جانب مڑا جو ابھی بھی ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میر شاہ کا جی چاہا اس کا منہ بھی تھپڑوں سے لال کر دے، جو آج اپنی ضد میں وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا گئی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ میر شاہ کا ندا پر کوئی حق نہیں تھا۔ حق ہوتا تو شاید آج وہ اسے جان سے مار دیتا۔ گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولتا وہ صرف ندا کو گھور کے رہ گیا۔ ندا گاڑی کا دروازہ کھلا دیکھ فوراً گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ میر شاہ بھی بیٹھتا گاڑی کو آگے بڑھا گیا۔ ندا کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ میر شاہ نے غلط نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ گھر کے باہر ہی گاڑی کو روکتے وہ باہر نکلتا اس کی طرف کا دروازہ کھولتا رخ پھیر گیا۔ آج پہلی بار ندا کو اس کی خاموشی چبھی تھی۔ کاش وہ کچھ کہہ دیتا، ڈانٹ دیتا، غصہ کر دیتا، بے شک تھپڑ ہی مار دیتا، لیکن یوں خاموشی کی مار نہ مارتا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترتی اور اس کے سامنے کھڑی آنسو بہانے لگی۔ سائڈ پہ ہو۔ میر شاہ نے اسے چھونا بھی گوارا نہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کر دیتا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ ایک طرف ہوتے اور بے اختیار میر شاہ کا بازو تھاما، جسے ایک پل کو میر شاہ نے گھور کے دیکھا اور جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میر شاہ واپس گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ندا بت بنی کھڑی تھی۔
میر شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے خود پہ قابو کیا اور واپس باہر نکلا۔ اندر جاؤ، لہجہ ابھی بھی اسپاٹ تھا لیکن سختی سے کہا۔ ندا نے نظریں جھکا لیں، اس کے ماتھے پہ چوٹ کا نشان ابھی بھی واضح تھا۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار کمر کی جانب گیا۔ اسے شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے اندر جاتے ہی میر شاہ واپس گاڑی میں بیٹھتا ہمنا کو کال کر کے ندا کی حالت کے متعلق بتانے لگا اور اس کو تاکید کی کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ فون بند کرتے وہ وہاں سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ ندا اندر آئی تو کوئی بھی سامنے نظر نہ آیا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی کمر پہ ہاتھ پھیرتے درد کا اندازہ کرنا چاہا۔ شان نے بہت بری طرح اسے گاڑی پر دھکا دیا تھا۔ دوبارہ سے وہ سب یاد آیا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا چہرہ دیکھا۔ ماتھے کی چوٹ سے خون نکلنا تو بند ہو گیا تھا لیکن نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ذرا سا مڑ کے شرٹ اوپر کر کے اپنی کمر کو دیکھنا چاہا۔ نیلے رنگ کا نشان دکھائی دیا۔ اس کا دل دہل گیا۔ اسی لمحے ہمنا اندر داخل ہوئی تو فوراً شرٹ نیچے کر گئی، لیکن ہمنا کی نظر اس کے نیل پر پڑ چکی تھی۔ ندا، یہ کیسے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ہمنا پریشان ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تم جاؤ۔ نظریں چراتے وہ لڑکھڑا کے اپنے بستر کی جانب بڑھی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہاں آؤ میں دیکھوں کہیں گر گئی تھی کیا؟ ہمنا نے زبردستی اس کی کمر کا نشان دیکھا۔ اچھا خاصا بڑا نیل تھا۔ ہاں بہت بری طرح، کہتے ہوئے ندا کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھر گئیں۔ اچھا فکر نہ کرو، میں آئنمنٹ لگا دیتی ہوں۔ ابھی ہمنا کو اس پر دکھ ہو رہا تھا، وہ بالکل چپ بیٹھی تھی۔ ہمنا نے اسے آئنمنٹ لگا دی تو اس کی سسکی نکلی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں اب ٹھیک ہے۔ ندا نے شرٹ نیچے کی۔ ہمنا نے اس کے ماتھے کا زخم بھی صاف کرتے اس پر بینڈیج لگائی۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں اور میڈیسن بھی، ہمنا نے بہت محبت سے کہا۔ سنو، ندا کی پکار پر اس کے جاتے قدم رکے۔ ماما کو مت بتانا، شرمندگی سے کہتے وہ بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ پاگل ہو، میں کیوں بتانے لگی؟ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بٹ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اوکے؟ ہمنا نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ندا نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند لیں۔ آج اگر میر شاہ وقت پر نہ پہنچتا تو وہ شان نہ جانے کیا کرتا۔ ندا نے ایک دم سے جھرجھری لی، لیکن اس سب کے باوجود میر شاہ کا رویہ آج بھی ہتک آمیز تھا میرے لیے۔ سوچتے ہوئے اس کے آنسو پھر سے آ گئے۔ ہمنا اس کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ زبردستی اسے پلا کر میڈیسن دے کر وہ باہر آئی تھی کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ کال پک کرتے کان سے لگایا۔ جی بھیا، کیسی ہے اب وہ؟ میر شاہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میڈیسن دے کر سلا دیا ہے۔ اس کی کمر پر بہت گہرا نیلا نشان ہے بھیا، کیا وہ بہت سخت گری ہے؟ سیڑھیاں اترتے ہمنا نے پریشانی سے پوچھا۔ دوسری طرف میر شاہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ میر شاہ نے کال کاٹ دی۔ ہمنا نے نفی میں سر جھٹکا اور نیچے اتر آئی جہاں اس کی ماما آج رات کے کھانے کا مینیو ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ ندا نے 2 دن کے لیے یونیورسٹی سے چھٹی لے لی تھی۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ سبھی نے اس کی خیریت دریافت کی۔ ماں نے تیمارداری کی تو ہمنا نے بھی اس کا بہت خیال رکھا۔ آج اس کی حالت قدرے بہتر تھی اور وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج کمرے سے باہر نکلی تو ڈائننگ ٹیبل پر سبھی کو ناشتہ کرنے میں محو پایا۔ ایک اچٹتی نگاہ میر شاہ پر ڈالی۔ اس کی بھی نظر اس پر اٹھی تھی۔ آج پورے 2 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک کا احساس جاگا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ رخ پھیر چکا تھا جس سے ندا نے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب گڑیا؟ ارمان شاہ نے اچانک سے اسے آتا دیکھ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دے کر وہ وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنے بابا پر اٹھی۔ باقی دنوں کی بنسبت آج وہ خاموش لگ رہی تھی۔ سہیل شاہ اپنا بریک فاسٹ مکمل کرتے اٹھ کے جا چکے تھے۔ انہوں نے ندا سے ایک بار بھی طبیعت کا نہ پوچھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے انسان تھے۔ بیوی اور بیٹی سے ان کی لاپرواہی ابھی کی نہیں، شروع سے ہی تھی۔ ندا نے سر جھٹکا اور جوس پینے لگی۔ ندا آج یونی میرے ساتھ چلو، ہمنا نے کچھ سوچتے ہوئے آفر کی۔ اسے ندا کی حالت میں ابھی بھی بہتری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہمنا کے کہنے پر میر شاہ نے پہلو بدلا جسے ندا نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔
نہیں، ڈرائیور موجود ہے، میں چلی جاؤں گی۔ ندا نے سہولت سے انکار کیا۔ چلو ہمنا، دیر ہو رہی ہے، میر شاہ نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو ہمنا خاموشی سے دونوں کو دیکھتی اٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ندا کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ شازیہ بیگم بیٹی کو اس قدر چپ چپ دیکھ اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ ندا، انہوں نے اسے پکارا تو اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ماں کو دیکھا۔ ندا، دیر ہو رہی ہے بیٹا۔ شازیہ بیگم نے اسے احساس دلایا تو وہ چونکی۔ ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیتے بکس اٹھائے وہ باہر نکلی تھی۔ ایک طرف ہمنا شاہ میر کے ہمراہ تھی تو دوسری طرف ندا ہمیشہ کی طرح ڈرائیور کے، جبکہ ان کی منزل ایک ہی تھی لیکن راستے الگ الگ۔ جی چھوٹی ماما، خیریت؟ میر شاہ ہمنا کو لینے نکلا ہوا تھا کہ شازیہ بیگم کی کال آئی۔ ندا کو پک کرنے جو ڈرائیور گاڑی لے کے جا رہا تھا وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور اسے ٹھیک کروانے چلا گیا تھا اور وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میر شاہ کو ندا کو بھی پک کرنے کا بول دیا۔ میر شاہ نے لب بھینچے لیکن وہ اپنی چھوٹی ماما کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حامی بھر لی۔ گیٹ پہ پہنچا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے کھڑی نظر آ گئیں۔ ہمنا میر شاہ کو دیکھتی اس کی جانب بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھنے لگی کہ ہمنا، اسے بھی بلا لو، اس کا ڈرائیور نہیں آئے گا، میر شاہ نے موبائل میں مصروف انداز میں کہا۔ ہمنا نے بھویں اچکائیں۔ سیریسلی بھیا؟ ہمنا کو یقین نہ آیا۔ جاؤ جلدی کرو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے میں لاتی ہوں اسے، ہمنا کہتے واپس مڑی اور ندا کے پاس جاتے اسے ساری بات بتائی۔ ایک پل کو تو ندا کا جی چاہا انکار کرتے، لیکن وہ واقعہ پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تو بنا کوئی بحث کیے ہمنا کے ساتھ آ گئی۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے وہ بیٹھی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگانی چاہی لیکن وہ نہ لگی، کافی کوشش کے باوجود نہ لگی۔ ہمنا، یہ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگ رہی؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہمنا سے کہا، جس نے سوالیہ نظروں سے میر شاہ کو دیکھا۔ میر شاہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بحث کرتا، خود اپنی سیٹ بیلٹ کھولتا، وہ دروازہ ان لاک کرتا نیچے اترا تھا اور ندا کی طرف کا دروازہ کھولتا جھکا تھا۔ ندا نے یکدم اپنا سانس روکا، وہ سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو ندا کی ناک سے جا ٹکرائی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے میر شاہ کی نظر اس پر جا ٹکی اور اس کی بند آنکھ پہ تل کو دیکھتا وہ شدت سے اسے چھونے کا خواہش مند ہوا، جبکہ ندا اسے خود سے کتنا قریب محسوس کرتی اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میر شاہ نے خاموشی سے اس کی سیٹ بیلٹ لگائی اور پیچھے ہٹا۔ ندا نے آنکھیں کھولی تو وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ ندا کو اس کا یوں اگنور کرنا سخت گراں گزرا تھا، لیکن وہ برداشت کر گئی کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی فیلنگز کو وہ ابھی خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، جبکہ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر گامزن تھی۔ ہمنا ندا کی طرف میر شاہ کا جھکاؤ محسوس کر رہی تھی، اس لیے کنکھیوں سے بھائی کو دیکھا جو بیک مرر سے ندا کو ہی فوکس کیے ہوئے تھے، اور ندا اس بات سے یکسر انجان تھی۔ میر شاہ کے احساسات بدل رہے تھے اور وہ خود ان سے انجان تھا۔ وہ جسے ندا سے اپنی نفرت سمجھ رہا تھا، دراصل وہ محبت کی راہ میں کھلنے والی پہلی کونپل تھی جو بہت جلد ایک مضبوط تناور درخت بننے والی تھی۔ ندا، ندا، ندا کہاں ہو تم؟ وہ چلاتا ہوا اس کے روم میں آیا تھا جبکہ وہ شاور لے کے ابھی نکلی تھی۔ میر شاہ کو اچانک اپنے روم میں بنا دستک دیے آتا دیکھ ٹھٹکی۔ وہ کچھ کہتی کہ میر شاہ نے اس کی طرف جارحانہ انداز میں پیش قدمی کرتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا گل کھلا چکی ہو تم؟ ہاں، لہجے میں شدید نفرت اور غصے کی پھنکار تھی۔ ندا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ بولو، خاندان کی عزت کو مٹی میں ملاتے تم نے ایک بار بھی نہ سوچا؟ چھوٹے بابا، چھوٹی ماما کیا سوچیں گے؟ کس کو کیا جواب دیں گے تمہاری نیچ حرکتوں کا؟ میر شاہ، اس کی باتوں نے ندا کو آگ ہی لگا دی۔ وہ بھی جواباً چلائی تھی۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ کیوں الزام تراشی کر رہے ہو مجھ پہ؟ کیا کیا ہے میں نے؟ غصے سے بولنے کے باوجود اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ غلط کام کرتے؟ کون سا غلط کام؟ کیوں بے بنیاد الزام لگا رہے ہو؟ ندا نے چٹکتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ بے بنیاد؟ میر شاہ کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ندا کو شوٹ کر دے۔ موبائل کھول کے سامنے کیا جس میں ندا اور شان کی نازیبہ تصاویر تھی۔
ندا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میر شاہ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور وہ تصویریں ایک کے بعد ایک پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگی، جنہیں کوئی بھی باعزت گھرانے کے لوگ برداشت نہ کریں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں بول دو فیک ہے، لیکن جو مرضی کہہ لو، تم اور شان اتنا کلوز ہو سکتے ہو، مجھے تو اس بات سے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ میر شاہ پھر سے غصے سے پھنکارا۔ میں سچ میں نہیں جانتی یہ سب۔ ندا کو سمجھ نہیں آیا کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے، جبکہ یہ تصویریں چیخ چیخ کر اس کے بدکردار ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ تم جانتی بھی کیسے ہوگی؟ اس کے پیار میں اندھی ہو کے تم تو اپنا آپ، اپنی عزت، اپنے خاندان کی عزت، سب کچھ پیروں تلے رون چکی ہو۔ میر شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف غصے سے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کس حد تک گئی ہو اس کے قریب؟ کوئی حد رہنے بھی دی ہے یا ساری حدیں پار کر لیں؟ میر شاہ کے الفاظ نے ندا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ غصے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو میر شاہ، جو تم کہہ رہے ہو وہ سب غلط ہے، بلکہ یہ سب تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس دن تم نے مجھے شان سے بچایا، آج یہ جھوٹی تصاویر دکھا کے الزام لگانے چلے آئے۔ ندا نے اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جیسی گھٹیا لڑکی کے لیے سوچنے کا میر شاہ کے پاس وقت ہی نہیں، اور ویسے بھی تم جس قدر گر چکی ہو تم سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اپنے گناہوں کا الزام مجھ پر لگا کر تم بری الذمہ ہونا چاہتی ہو تو اس بھول میں مت رہنا۔ میر شاہ کے الفاظ پر ندا گنگ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کیا سوچتا تھا وہ اس کے بارے میں، اور یہ جو جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت پڑ چکی ہے نا تمہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ میر شاہ کے آخری الفاظ پہ ندا پورے وجود سے کانپی، اور بے اختیاری میں ہی اس کا ہاتھ میر شاہ پہ اٹھا تھا، جسے میر شاہ نے ہوا میں ہی روک لیا۔ ایک کی آنکھوں میں حقارت، غصہ، نفرت اور بھسم کر دینے والی آگ تھی، تو دوسرے کی آنکھوں میں بے یقینی، یاسیت، درد، رقم تھا۔ میر شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے مروڑی کہ ندا نے درد سے سسکی لی۔ بھول کے بھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ میر شاہ ہاتھ توڑ دیتا ہے، اور تمہارے تو جی چاہتا ہے ہزاروں ٹکڑے کر دوں۔ میر شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تو پھر مار دو، گلا دبا کے مار ڈالو، ان الزامات سے بہتر تھا مجھے جان سے مار دیتے۔ ندا کی آواز روندی ہوئی تھی، جبکہ میر شاہ کی اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت ہوئی۔ جان سے تو تمہیں مارنے والے ماریں گے، ابھی جو بھی بات ہوگی سب گھر والوں کے سامنے ہوگی۔ اب اپنی صفائی میں جو کہنا ہے ان کو کہنا، مجھ سے نہیں۔ میر شاہ نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک قہر کی نظر اس پر ڈالتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ میر شاہ پلیز رکو، میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ اپنی دکھتی کلائی تھامے میر شاہ کے راستے میں حائل ہوئی اور آنسوؤں کے بیچ بولی۔ اپنی بکھری حالت کو پس پشت ڈالتے وہ میر شاہ کے سامنے کھڑی اسے جبڑا بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ ہٹو میرے راستے سے، دانت پیستے کہا۔ پلیز میرا یقین کرو میر، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوئی۔ میر شاہ 2 قدم اس سے دور پیچھے ہٹا۔ دور رہ کر بات کرو، تمہارے وجود سے گھن آ رہی ہے مجھے ندا۔ تم نے جو کیا وہ معافی کے لائق بالکل نہیں، اور اب اس کا خلاصہ سب کے سامنے ہوگا۔ میر شاہ کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ میر، تم مجھے مار ڈالو، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دو، لیکن پلیز کسی سے کچھ مت کہنا۔ بابا، ماما یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے، انہیں کچھ ہو گیا تو۔ پلیز نہیں، میں قسم کھاتی ہوں یہ میں نہیں۔ وہ روتے ہوئے بنا اس کی نفرت کی پرواہ کیے اس کے پاس ہوتی اس کے کالر کو مضبوطی سے پکڑے، اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیے بس روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیے جا رہی تھی۔ ایک پل کو میر شاہ کا دل پسیجا، اس کی آنکھوں میں سچائی رقم نظر آئی۔ کیا ندا سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے وہ پل گھومے جب اس نے شان کے ساتھ ندا کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتا اس کا؟ کیسے؟ یہ تو میں پتہ لگا ہی لوں گا کہ تم سچی ہو یا یہ تصویریں، لیکن یاد رکھنا ندا، اگر ان میں ذرا سی بھی سچائی ہوئی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا۔ اپنا کالر غصے سے اس سے چھڑاتا وہ پیچھے ہوا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ وہیں روتی کھڑی رہ گئی، اس کے سر میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ اس نے پلٹ کے دروازے کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہوتی گر گئی تھی۔ ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا، اس کی ماما اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔
اس پر پڑھ پڑھ کے پھونک رہی تھیں، جبکہ آج اس کے بابا بھی اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے؟ انداز عجلت لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، ندا نے گہرا سانس بھرا۔ تم نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا ہے بیٹا، آخر کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ شازیہ بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس وہ سر میں ہلکا سا درد تھا تو دروازہ نظر نہ آیا اور گر گئی۔ ندا کا سر جھکا تھا۔ بیٹا ندا اپنا خیال رکھا کریں، سب کو پریشان کر دیا۔ ارمان شاہ نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب کو دیکھنے لگی۔ ہمنا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ سدرا شاہ بھی وہاں موجود تھیں۔ نہیں تھا تو وہ ستمگر یہاں نہیں تھا۔ ندا کی ہر رات انگاروں پہ گزر رہی تھی۔ میر شاہ ابھی تو چپ تھا، لیکن اس کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بہت جلد وہ تصویریں سب کو دکھا دے گا جس سے ندا کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر میر شاہ سے بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ نہیں مانے گا میری بات، نہ کچھ سنے گا۔ اپنے ہی خیال کی نفی کی۔ پھر کیا کروں؟ وہ فوٹوگرافز اس کے موبائل سے وہ تصویریں نکال لیتی ہوں، بلکہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ پھر کیسے وہ کسی کو کچھ بتائے گا یا دکھائے گا؟ ندا نے گہرا سانس خارج کیا۔ اب وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ میر شاہ سوئے اور وہ اس کے کمرے میں جا کر موبائل سے تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دے۔ وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی۔ اس کام میں بہت رسک تھا، لیکن اسے کرنا تھا۔ رات کے آخری پہر اس نے یہ کام کرنے کا سوچا، کیونکہ ابھی تو صرف 9 بجے تھے اور میر شاہ بھی گھر بھی نہیں آیا تھا۔ بہت ہمت کرتے رات کے آخری پہر میر شاہ کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی۔ دل کی دھڑکن تھی کہ بس دھڑکے ہی جا رہی تھی۔ سامنے ہی وہ بستر پر رخ پھیرے سویا نظر آیا۔ اللہ جی، یہ سو رہا ہے نا؟ دل ہی دل میں سوچتے وہ اس کے پاس چلتے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتی آگے بڑھی۔ ندا کو اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ چھوٹے بلب کی روشنی میں اسے میر شاہ کی آنکھیں بند دکھائی دیں۔ تھوک نگلتے اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے میر شاہ کا موبائل اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ موبائل پر لاک نہیں تھا اور یہ وہ جانتی تھی۔ میر شاہ لاک نہیں لگاتا تھا۔ اسی بات کا فائدہ آج وہ اٹھانے والی تھی۔ ایک نظر میر شاہ کو دیکھتے وہ موبائل کی گیلری میں گئی اور وہاں تصویریں سرچ کرنے لگی، لیکن اسے ایک تصویر بھی دکھائی نہ دی۔ فکر مندی سے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اچانک سے میر شاہ کی گھمبیر آواز پر اس کے ہاتھ کانپے تھے اور موبائل چھوٹ کے نیچے گرا۔ ندا کا سانس رکا تھا۔ میر شاہ نے اسے اس کی کلائی سے سختی سے تھاما۔ ندا کو لگا تھا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن اس وقت اسے جاگتا دیکھ ندا کا جی چاہا وہ کہیں خود کو غائب کر لے۔ میر شاہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران اس نے ندا کی کلائی کو سختی سے دبوچے رکھا۔ جواب دو، کیوں آئی ہو یہاں؟ میر شاہ دبا دبا چلایا۔ ندا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ میں بکری ہو جو میں کرے جا رہی ہو؟ شرم نہیں آئی رات کے اس پہر کسی نامحرم کے روم میں جاتے ہوئے؟ میر شاہ نے جس قدر حقارت سے کہا ندا کو سخت ناگوار گزرا تھا اور جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ تم نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا۔ میں کچھ بھی کر لوں تمہیں میں ہمیشہ غلط ہی لگوں گی۔ اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑا۔ میر شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو قابو کرنا چاہا۔ کیوں آئی تھی یہاں اور کیا تلاش کر رہی تھی میرے موبائل میں؟ اب کی بار تھوڑا نرمی سے پوچھا، لیکن غصہ ہنوز قائم تھا۔ میری تصویریں تمہارے موبائل میں ہیں، وہ ڈیلیٹ۔ ندا نے بھی اب کی بار قدرے سنبھلتے کہا۔ تمہاری تصویریں؟ سوچ لو، کل تک تو تم ان تصویروں کے متعلق ماننے سے ہی انکاری تھی، اب تم کہہ رہی ہو وہ تمہاری تصویریں ہیں۔ میر شاہ نے اس کی بات کو پکڑا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ندا ضد ہوئی۔ پھر مطلب سمجھاؤ۔ میر شاہ بھی دو بدو ہوا۔ وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو، ندا نے تھوڑا سختی سے کہا۔ آرڈر دے رہی ہو مجھے؟ میر شاہ نے ایک آئبرو چڑھاتے پوچھا۔ ندا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اس کو منائے کہ وہ اس کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دے۔ دیکھو پلیز تم وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو، اس کے بدلے تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جو کہو گے دے دوں گی، لیکن وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ ایک بار پھر ندا کی بات پہ میر شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے رات کے پہر کیسی باتیں کر رہی تھی؟ وہ جان بوجھ کے ایسا بول رہی تھی یا انجانے میں؟ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ دانت پیستے اسے دیکھا۔ ٹھیک،
مطلب تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے بدلے تم سے جو مانگو تم مجھے دو گی؟ میر شاہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، وہ بھی ایک قدم پیچھے ہوتے ناسمجھی سے بولی۔ اسے بس اپنا کام نکلوانا تھا، کچھ بھی کر کے۔ ٹھیک ہے، مجھے تم چاہیے۔ اس کے گال کو چھوتے وہ اسے آزماتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ندا کو اس کی بات سے اچنبا ہوا۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، کچھ حسین پل بتا لو، میں ڈیلیٹ کر دوں گا تمام تصویریں۔ میر شاہ کے کلیئر الفاظ نے ندا کا دماغ بری طرح گھما دیا، اور اس کا ہاتھ آج پھر سے اٹھا تھا، جسے میر شاہ نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ آفر اچھی نہیں لگی؟ اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے جھٹکا دیتے خود سے قریب کیا۔ وہ بری طرح تلملا اٹھی۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان، میری غلطی ہے جو تم سے اچھے کی امید کر بیٹھی۔ اپنا ہاتھ غصے سے کھینچتے وہ چلائی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ان تصویروں کے ساتھ میں نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ میر شاہ گہرا سانس خارج کرتا وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اسے اپنے کہے پر افسوس ہوا تھا، لیکن ایک آخری آزمائش تو کرنی تھی تاکہ اسے صحیح ثابت کر سکے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں تھا جس نے اسے تصویریں سینڈ کی وہ گھر کے کسی اور فرد کو بھی سینڈ کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دروازے کے پاس ہی بیٹھتے وہ میر کے الفاظ کو یاد کرتی بری طرح ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم بہت برے ہو میر، تم مجھے کیسی لڑکی سمجھتے ہو؟ کیوں؟ وہ اب بالوں کو نوچ رہی تھی۔ ایک پاگل پن کی سی کیفیت چھا رہی تھی اس پر۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ 2 دن گھر میں بالکل خاموشی رہی۔ میر شاہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ ندا نے بھی شکر ادا کیا، ورنہ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ وہ گھر میں سب کو سب کچھ بتا دے گا۔ 2 دن سکون کے گزرے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وہ جو یونیورسٹی سے گھر آ کے اب ذرا سونے کے لیے لیٹ رہی تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ارمان صاحب اندر آئے تھے۔ ارے بڑے بابا، آپ؟ کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ فٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کام بہت خاص تھا بیٹا، اور میں کسی کے سامنے کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ارمان صاحب بہت پریشان لگے۔ کہیں بڑے بابا؟ کیا ہوا؟ ندا کے پوچھنے پر ارمان صاحب نے موبائل اس کے سامنے کیا، جہاں وہی تصویریں تھیں۔ ندا کو کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن بھی ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ بڑے بابا، یہ میں نہیں، آنسوؤں سے تر لہجے میں کہتے وہ سسکی تھی۔ جانتا ہوں بیٹا۔ ارمان شاہ نے موبائل ہٹا لیا۔ لیکن بیٹا، یہ تصویریں اننون نمبر سے آئی ہیں، سینڈر کا نام و پتہ نہیں لگا، لیکن مجھے ڈر ہے یہ اگر آپ کے بابا تک پہنچ گئیں تو کیا ہوگا؟ ارمان صاحب کے الفاظ پر ندا نے دہلتے دل سے ان کی طرف دیکھا۔ اننون نمبر؟ مجھے پتا ہے میر شاہ، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم مجھے بدنام کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاؤ گے، مجھے اندازہ نہ تھا۔ بڑے بابا، آپ کوئی بھی قسم لے لیں، میں نہیں ہوں۔ وہ ان کے پاس آتی اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے لگی۔ ارمان شاہ نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ میں پتہ لگا لوں گا، لیکن بیٹا آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ… بڑے بابا، یہ شان ہے، اور صرف دوست تھا، وہ بھی لمٹ میں ہی رہے، ہم کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ میں قسم کھاتی ہوں ہمارے بیچ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ جھوٹی تصویریں ہیں، اور یہ تو اتنے دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا، اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، صرف یونی کا دوست تھا بس۔ ندا نے ڈیٹیل دی۔ یہ کہاں ہے میں پتہ لگا لوں گا، اور ان تصویروں کو یوں بنانے اور بھیجنے پر اسے وہ سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ارمان صاحب کڑتے ہوئے بولے۔ وہ مان، وہ بھروسہ جو ہمیشہ سے اس نے اپنے باپ سے چاہا تھا، آج اس کے بڑے بابا نے اسے بخشا تھا۔ ندا کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ باپ نے تو کبھی زندگی میں ندا کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا ہو۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ باہر سے سہیل شاہ کا شور بلند ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھے۔ شور کی آواز سنتے جیسے ہی وہ باہر آئے، سامنے سہیل شاہ کو آتش فشاں بنا دیکھا گنگ رہ گئے۔ شازیہ بیگم بھی سدرا شاہ کے ساتھ وہیں موجود تھیں۔ ہمنا بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی، بس میر شاہ وہاں نہیں تھا۔ ندا کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا۔ سہیل شاہ نے غصے سے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ ندا کے گال پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے جا گری۔
سہیل شاہ کیا کر رہے ہیں؟ ارمان شاہ نے ان کا مزید ہاتھ اٹھاتے دیکھ روکا تھا۔ شازیہ بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہمنا منہ پہ ہاتھ رکھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ندا خود کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ اس کا گال بری طرح جھنجھنا اٹھا تھا اور لال ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جی چاہتا ہے جان سے مار دوں اسے۔ سہیل شاہ کی غصے سے بھری آواز پر ارمان صاحب نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ سہیل شاہ اولاد ہے وہ آپ کی، اس جیسی اولاد سے میں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ وہ غصے سے چلاتے اب پیچھے ہوئے۔ میرے سر میں خاک ملا دی اس نے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ لب بھینچے بولے جا رہے تھے۔ آپ کیوں یہ سب کہہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے ندا نے؟ شازیہ بیگم نے آگے بڑھ کے ندا کو اپنے ساتھ لگایا۔ کیا کیا تمہاری بیٹی نے؟ یہ دیکھو۔ انہوں نے موبائل شازیہ بیگم کے سامنے کیا جس میں شان اور ندا کی وہی تصویریں تھیں۔ ندا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتی شازیہ بیگم کی بے یقین نظروں کو دیکھنے لگی۔ ماما یہ، ندا کچھ کہتی کہ بکواس مت کرنا، کچھ ان سب کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہے؟ سہیل صاحب پھر جارحانہ انداز میں ندا کی جانب بڑھے کہ ارمان صاحب نے روک لیا۔ بس کر دو یار، بیٹی ہے وہ آپ کی، وہ مر سکتی ہے، ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ ارمان صاحب کے الفاظ پر جہاں شازیہ بیگم اور ندا کو تقویت پہنچی وہیں سہیل صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے۔ بہت اچھے، ویری گڈ، مطلب یہ سب غلط ہے، آنکھوں کے سامنے ہے یہ سب، اور آپ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے سہیل۔ ارمان شاہ دھیرے سے بولے۔ اس کی جگہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو؟ سہیل شاہ کے سخت الفاظ پر ارمان شاہ کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر گئے۔ ندا بھی میری ہی بیٹی ہے اور مجھے اپنی سب اولاد پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ ارمان شاہ کی بات پر سہیل شاہ نے تمسخرانہ انداز سے سر جھٹکا۔ لیکن مجھے اعتبار نہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے۔ سہیل شاہ نے شازیہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تم اب غلط بات کر رہے ہو۔ کیا برائی دیکھ لی تم نے بھابھی میں جو یہ سب کہہ رہے ہو؟ ارمان شاہ کی آواز بھی اب اونچی ہوئی تھی۔ آواز اونچی مت کریں بھائی صاحب، اور ہمارے گھر کے معاملات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ سہیل شاہ آج اپنے بھائی کا بھی دل دکھا گئے تھے۔ گھر کے معاملات؟ تمہیں پتہ بھی ہے گھر ہوتا کیا ہے، اسے کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ تم تو بس اپنی ہر روز کی ایک نئی محبت کی داستان۔ ارمان بھائی، سہیل شاہ جارحانہ انداز میں ان کی جانب بڑھے کہ شازیہ بیگم نے روک لیا۔ آج پہلی بار وہ بھی اپنے جان سے عزیز بڑے بھائی کے گریبان کو آنے والے تھے۔ اندر آتے میر شاہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کا فشار خون بڑا تھا۔ تم میرا گریبان پکڑو گے؟ ارمان شاہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ اپنے غصے پہ ضبط کرتے وہ واپس ندا کی جانب بڑھے۔ اس کا بازو سختی سے تھاما۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں یہ غلاظت کا ڈھیر اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ میری بدنامی کا باعث بنی ہے یہ لڑکی۔ جی تو چاہتا ہے مار ڈالوں اسے، لیکن میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ تم یہاں نہیں رہو گی۔ جس کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑے ہیں اسی کے پاس چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سہیل شاہ اونچی آواز میں دھاڑے تھے اور شازیہ بیگم اور ارمان شاہ کے روکنے کے باوجود ندا کو باہر کی جانب دھکا دیا جہاں میر شاہ کھڑا تھا۔ ندا بری طرح گرتی اگر میر آگے بڑھ کر اسے نہ تھامتا تو۔ سبھی میر کو وہاں دیکھ ایک پل کو رکے تھے۔ شازیہ بیگم بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھیں۔ اس وقت انہیں ایک بیٹے کی کمی سخت محسوس ہوئی۔ میر نے ندا کا جھکا چہرہ اٹھاتے دیکھا، اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے نشان پر نظر پڑی۔ سختی سے لب بھینچے۔ نکل جاؤ اس گھر سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں۔ سہیل شاہ پھر سے آگے بڑھے کہ ندا ڈر کے میر کے پیچھے ہوئی۔ میر اب سہیل شاہ کے سامنے کھڑا تھا، دیوار بن کے۔ بس بہت ہو گیا آپ کا تماشا، اب بند کریں یہ سب۔ میر غصے سے بولا۔ وہ سہیل شاہ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کے دل سے اتر گئے تھے۔ ان کا انداز دیکھ وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ سہیل شاہ گرائے۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا۔ ایک پل کو سہیل شاہ چپ سے ہو گئے۔ ہمارے بیچ میں مت بولو، یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی، اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جس قدر وہ بولے جا رہے تھے ندا کے ہاتھ کی گرفت میر کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ یہیں رہے گی، یہ گھر اس کا بھی ہے، آپ یا کوئی بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔
میر نے بھی قدرے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ارمان شاہ کے چہرے پر مسکان سجی۔ آج انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا، جبکہ سہیل شاہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ میں نے بول دیا میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا تو نہیں رکھوں گا۔ اگر اتنی ہمدردی ہے تو اپنے ساتھ رکھ لو۔ ویسے بھی اس لڑکی کو ناجائز تعلقات بنانے میں سہیل شاہ۔ میر شاہ کچھ بولتا کہ شازیہ بیگم کی سخت آواز پہ وہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ غصے سے آگے بڑھیں۔ خبردار، جو اب آپ نے میری بیٹی کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا، میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے اور میرے بیچ کوئی جائز رشتہ ہے۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ میری بیٹی پاک دامن ہے، اس کے کردار کی گواہی مجھے آپ سے یا لوگوں سے نہیں چاہیے۔ عزت ہے وہ اس گھر کی، سمجھے آپ؟ جو تمہاری بیٹی نے گند مچایا ہے اس کے بعد اسے کوئی بھی اپنی عزت نہیں بنائے گا۔ وہ بھی جواباً زہرخند لہجے میں بولے۔ بھابھی، میں آج ابھی اسی وقت اپنی امانت آپ سے واپس مانگتا ہوں۔ ارمان شاہ کی آواز ابھری۔ ندا میرے میر کی ہے اور یہ رشتہ بچپن سے طے تھا، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ندا کو باعزت طریقے سے میرے بیٹے میر کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کرتے۔ ہر لفظ پہ زور دیتے وہ بولتے ندا اور میر کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئے۔ ندا میر کی ہے، یہ الفاظ تو میر اور ندا کے دماغ میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ جیسا آپ چاہیں بھائی صاحب، ندا آپ کی امانت ہے اور آپ کو ہی سونپوں گی، پوری عزت و مرتبے کے ساتھ۔ آج اس کا نکاح ہوگا۔ شازیہ بیگم بنا پلک جھپکے سہیل شاہ کو دیکھتی آنسو بہاتے سخت لہجے میں بولی تھی۔ آج اگر وہ ذرا بھی لچک دکھا دیتی تو سب برباد ہو جاتا۔ سہیل شاہ مٹھیاں بھینچے ان سب کو دیکھنے لگے۔ میرے واپس آنے تک یہ نکاح کا ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے اور مجھے یہ یہاں دکھائی نہ دے۔ ندا کی طرف اشارہ کرتے وہ دانت کچکچاتے بولے اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ شازیہ بیگم کے تنے اعصاب ڈھلکے تھے۔ آج صحیح معنوں میں انہیں لگا تھا کہ انہوں نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ وہ ایک غلط شخص سے محبت کر بیٹھی۔ ماما، ندا روتے ہوئے شازیہ بیگم کی طرف بڑھی۔ شازیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ندا کو وہیں روک دیا۔ وہ وہیں ٹھٹک کے رکی۔ بھائی صاحب، آپ نکاح کا بندوبست کریں۔ سدرا بھابھی، آپ اسے دلہنوں کی طرح تیار کریں، کوئی کسر نہ رہے، اس کا کوئی ارمان نہ رہے۔ دکھ سے کہتی وہ خود بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ ندا ہچکیوں سے روتے ارمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھا، لیکن کچھ بول نہ پائے۔ سدرا شاہ افسوس سے سر ہلاتی رہ گئیں اور آگے بڑھ کے ندا کا ہاتھ تھامے وہ اوپر کی جانب بڑھیں۔ ندا ایک زندہ لاش کی طرح ان کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ بابا، یہ سب اچانک ندا سے نکاح؟ میر شاہ ارمان شاہ کے پاس آیا۔ بیٹا، اس وقت انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کچھ بھی مت کہنا۔ ندا میری بیٹی ہے، اسے دل سے اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ سہیل نے آج بہت غلط کیا ہے اس معصوم کے ساتھ۔ ان کے معصوم کہنے پر میر نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کاش آپ کو پتہ چل جائے وہ کتنی معصوم ہے۔ میر بس سوچ سکا، لیکن باپ کے فیصلے کے آگے اسے بھی مجبوراً سر جھکانا پڑا۔ سدرا شاہ نے ہمنا کی مدد سے ندا کو تیار کیا تھا۔ یہ بھی شازیہ بیگم کی خواہش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی لیکن اس سب کا حصہ تھیں۔ باپ نے تو غلاظت کہہ کر ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ باپ سے کیا گلہ کرتی، لیکن ماں سے اسے یہ امید نہ تھی۔ وہ بس ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ ہمنا کو اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے شازیہ بیگم نے جو ڈریس دیا تھا وہی اسے پہنایا گیا، لال رنگ کا لہنگا۔ انہوں نے کب سے ندا کے لیے لے رکھا تھا، لیکن یوں اسے پہنا کے رخصت کرنا پڑے گا یہ نہیں سوچا تھا۔ بھابھی، سدرا شاہ کے کمرے میں آمد پر وہ چونکی اور اپنی شادی کی تصویر کو واپس تکیے کے نیچے رکھا، آنسو پونچھے۔ بھابھی، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ سہیل بھائی کو کال کی ہے لیکن ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ ان کا انتظار کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں، ہم کریں گے سب۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکلی تھیں جہاں نکاح کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ ندا سہیل شاہ بنت سہیل شاہ، آپ کا نکاح میر شاہ ولد ارمان شاہ کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ندا کو لگا جیسے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈیل دیا ہو۔ کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ ارمان شاہ نے اسے اپنی بیٹی کہا ہی نہیں، دل سے مانا اور آج ثابت بھی کر دیا تھا۔ قبول ہے، آنسو حلق میں اتارتے بمشکل اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ اس کے ادا ہوتے الفاظ پر سب نے ایک دوسرے کی طرف طمانیت سے دیکھا، سوائے میر کے جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ دعائے خیر کے وقت سہیل شاہ اندر داخل ہوئے۔ یہ ابھی تک تماشا ختم نہیں ہوا، وہ پھر سے بھڑک اٹھے۔
سب نے ان کی بات سنی لیکن جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ بھی رخ پھیرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شازیہ بیگم نے آنسو پونچھتے ندا کو سہارا دے کے اٹھایا۔ ندا کا جی چاہا ماما اسے گلے لگا لیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ماما، ندا نے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن زبان سے اف تک نہ کہا۔ آج وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ کہہ سکی، اور اب کہنے کو کچھ بچا بھی نہ تھا۔ ندا نے ایک نظر خاموش کھڑے میر کو دیکھا تو نفرت سے رخ پھیر لیا۔ اس شخص سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میر شاہ۔ ندا کی اس پر نظر اٹھی اور پھر پلٹی۔ میر سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر رقم درد وہ دیکھ چکا تھا۔ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجتا وہ موبائل پر کال ملاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ندا کو میر کے کمرے میں لے جایا گیا۔ سدرا شاہ نے ان کے کھانے پینے کی چیزیں میر کے کمرے میں پہنچا دیں۔ اس تمام وقت میں سب اتنے مصروف تھے کہ کسی نے کچھ بھی کھایا پیا نہ تھا۔ سب کو ان کے روم میں کھانے وغیرہ پہنچا کے سدرا شاہ اب ندا کے پاس بیٹھی تھی۔ زبردستی اسے فروٹ اور دودھ پلایا۔ انہیں ندا کی حالت صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ آج وہ بھی سہیل شاہ کے عمل سے سخت خائف ہوئی تھیں۔ بیٹا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ یہ کل بھی آپ کا گھر تھا، آج بھی آپ کا گھر ہے۔ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی وہ باہر نکلی۔ ندا نے ایک سسکی لی اور ان کے جانے کے بعد وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اسے بستر پر اس وقت کانٹے چبھ رہے تھے۔ جی چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن وہ بس سوچ ہی سکتی تھی۔ اتنی جرأت کہاں تھی اس میں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ندا دلہن بنی سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور ان گنت سوال تھے۔ میر نے اسے نظر انداز کیا، جبکہ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتی اس کا گریبان پکڑے بھپری شیرنی لگ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے بدنام کر کے کیا ملا تمہیں؟ میں نے کہا تھا تمہیں میں بے قصور ہوں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے وہ میری تصویریں۔ لیکن کیا کیا تم نے؟ سب کے سامنے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا اور خود مہان بن گئے مجھ سے نکاح کر کے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائے جا رہی تھی۔ میر بس اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بتاتا وہ اسے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے تو بس باپ کا مان رکھا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت۔ سنا تم نے؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی کہ وہی میر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ غصے سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ تم جیسی کم ظرف اور بے حس لڑکی سے میں کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے لیے بھی تم کسی سزا سے کم نہیں۔ میر نے بھی اسے آئینہ دکھایا، جس پر وہ مزید سیخ پا ہوئی۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ ابھی بھی وقت ہے، ختم کر دو یہ رشتہ۔ ندا، میر کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن بروقت اس نے روک بھی لیا۔ تم مرتی مر جاؤ گی لیکن مجھ سے چھٹکارا کبھی نہیں پا سکو گی۔ یہی سزا ہے اب تمہاری اور میری بھی۔ بمشکل اپنے اشتعال پہ قابو پاتے وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ وہ سسکتی رہ گئی۔ وہ اسے روتا سسکتا چھوڑ خود باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ کر رہ گئی۔ کیا قسمت نے کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ؟ صرف بدنامی، رسوائی، نفرت اور حقارت ہی اس کے نصیب میں آئی تھی۔ ایسے جینے سے تو اچھا تھا وہ مر ہی جائے۔ ایسی سوچوں نے اس کا دماغ گھما ڈالا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی اٹھی تھی۔ میں غلاظت ہوں۔ وہ دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تو ایک باکس میں سے اسے کچھ گولیاں مل گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس چیز کی ہیں، نہ ہی جاننے کا وقت تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ ڈھیر ساری گولیاں ایک ساتھ کھانے سے اس کی اس غلاظت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے ڈھیر ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پہ رکھتے اب پانی گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ پانی کا گلاس بھرتے ہی اس نے گولیوں کو منہ کے ساتھ لگانا چاہا کہ اسی لمحے میر نے اس کا ہاتھ جھٹک کے ساری گولیاں دور اچھالیں۔ وہ بری طرح بوکھلائی تھی اور ان گولیوں کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ ہاں؟ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم اتنی کمزور نکلو گی مجھے نہیں پتا تھا، میر نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوں میں کمزور، مجھے سب اپنوں نے مل کر کمزور بنا ڈالا۔ میں ہوں کمزور لیکن میں غلاظت نہیں ہوں میں گند، میں کمزور ہوں، بد کردار نہیں ہوں۔ وہ چلائی تھی اور آخر میں اس کی آواز دبتی چلی گئی۔ اس کا گلا روند گیا۔ وہ چکرا کے میر کی باہوں میں گری تھی۔ میر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ کچھ بھی غلط کر سکتی تھی۔
چھوٹے بابا آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میر اس کی نبض چیک کرتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ جانتا ہوں ندا تم بد کردار نہیں ہو، سب جان گیا ہوں، وہ تصویریں جھوٹی تھیں آج ہی تو مجھے پتا چلا ہے، لیکن شاید بہت دیر کر دی میں نے، بہت غلط الفاظ استعمال کیے میں نے۔ میر بے اختیار ہوتا اس کے لبوں پر جھکا اور انتہائی شدت سے جھکا کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ تڑپ کر رہ گئی، لیکن اس نے اس پر بس نہیں کی، اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر پاس پڑا پانی سے بھرا جگ اس پر انڈیل دیا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اپنے اوپر میر کو جھکا پایا اور خود کو بھیگا۔ کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میر نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بنوں گا تمہارا سائبان، میں دوں گا تمہیں محفوظ پناہ گاہ، تمہارا سایہ بنوں گا، تمہیں تمہاری عزت واپس لوٹاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، خود سے بھی اور تم سے بھی۔ لیکن ابھی جو حرکت تم نے کی وہ ناقابل قبول ہے۔ ندا خود کی جان کیسے لے سکتی ہو تم کیسے مار سکتی ہو خود کو؟ وہ اس سے گلہ کرتا اس کے پاس نیم دراز ہوا۔ ندا تو اس کی اس بدلتی کیفیت پر حیرت کی مورت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی ندا۔ مزید اسے اپنی باہوں میں بھینچتے وہ اس کے قریب ہوتا لائٹ آف کر گیا۔ اس کی مزاحمتیں بھی میر کو نہ روک پائیں، وہ روتی رہی لیکن میر نے اسے بہت دھیرے دھیرے پیار سے سمیٹا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بری طرح بکھری ہوئی تھی، اسے پیار، محبت اور توجہ ہی ٹھیک کر سکتی تھی۔ میر نے اسے اسی بات کا احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے بہت خاص تھی۔ ندا نے خود کو کمرے کی حد تک ہی محدود کر لیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چلا تھا وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی۔ اس رات کے بعد میر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ صبح کے وقت جب ندا کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نہیں تھا، لیکن ایک پیج پہ اس کے لیے پیغام چھوڑ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ابھی ہمارے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، میں تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں تمہیں بھی اور خود کو بھی، اس لیے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے چھوٹی ماما کو تکلیف ہو۔ فون نمبر دے رہا ہوں، جس دن دل سے پکارو گی اسی دن لوٹ آؤں گا، میر شاہ۔ اس تحریر کو پڑھ کے ندا نے بے آواز آنسو بہائے، لیکن اس بار وہ صبر کر گئی۔ وہ کہاں گیا تھا گھر میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سدرا شاہ کا رویہ بھی اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ انہیں لگتا تھا ان کے بیٹے کو ندا نے کچھ ایسا کہا ہے جو وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، جبکہ ندا سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں ہی سارا دن رہتی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہمنا ہی تھی جو ان لمحوں میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، ورنہ اپنے ہی گھر میں وہ سب کے لیے پرائی ہو چکی تھی، یا اس نے خود کو کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ میر اس سے اپنا تعلق تو جوڑ گیا، لیکن اسے اعتماد کی جگہ آس کی ڈور تھما گیا تھا۔ باپ بلاتا نہیں تھا۔ شازیہ بیگم بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ ان دنوں ان کی طبیعت کافی گری رہنے لگی تھی، جس وجہ سے ندا نے اب کمرے سے نکل کر ماں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی سہیل شاہ کے آنے کا وقت ہوتا وہ فوراً سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ جاتی۔ پھر وہ تھی اور اس کی تنہائی۔ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ بیٹھی تھی کہ اسی لمحے زور سے دروازہ کھولتے سدرا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر انتہا کی کرختگی تھی۔ بڑی ماما آپ؟ وہ جھٹ سے اٹھی۔ کہاں ہے میر؟ وہ غصے سے مخاطب ہوئیں تو ندا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسی لمحے ارمان صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ سدرا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ضد سے آئے تھے۔ آپ مت بولیں بیچ میں، مجھے بات کرنے دیں اس سے۔ ارمان سے بولتی وہ پھر سے ندا سے مخاطب ہوئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے ندا؟ کہاں ہے میر؟ ہمارا بیٹا؟ بولیں، جواب دیں، کیا کہا آپ نے ان سے ایسا کہ وہ نکاح کا دن اور یہ دن وہ واپس گھر ہی نہیں لوٹے؟ سدرا شاہ کا لہجہ رن گیا، لیکن غصہ ہنوز قائم تھا۔ بڑی ماما میں نے کچھ نہیں کہا۔ ندا کا اعتماد کھونے لگا۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کہا تو پھر کیا بات ہوئی ایسی کہ وہ نہ کال پک کر رہے ہیں نہ گھر آ رہے ہیں؟ اتنے عرصے میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہوئیں۔ یار حوصلہ رکھو، وہ آ جائے گا، کہیں کسی کام میں بزی ہوگا۔ کون سا کام؟ سدرا شاہ ارمان شاہ کے بولنے پر پھر سے ان کی جانب مڑی۔ ماں فون کرے اور وہ نہ اٹھائے، ضرور اسی نے کچھ کہا ہوگا، ورنہ میرا بیٹا ایسا تو نہ تھا۔ سدرا شاہ نے نفرت اور حقارت سے ندا کی طرف دیکھتے کہا تو وہ آنسو ضبط کرتی لب بھینچ گئی۔ ہمیشہ ہی وہ مورد الزام ٹھہرائی جاتی تھی، قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جاتی تھی۔ بولو، بتاؤ مجھے۔ ندا کی خاموشی پر وہ مزید سیخ پا ہوئیں۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ماما،
اچانک سے اپنے عقب سے میر کی آواز سنتی وہ پلٹی تھی۔ میر! بیٹے کو دیکھتے ان کی جان میں جان آئی تھی۔ میر نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ندا نے آنسو پونچھے۔ ماما سوری، ایک کام میں پھنس گیا تھا، وہ ندا کو بچا گیا تھا۔ ماں بھی بھول گئی، شکوہ کیا۔ معاف کر دیں، وہ پیار سے ان کا ماتھا چومتا بولا۔ میر کے واپس آنے پر گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ سہیل شاہ نیچے اترتے گھر سے باہر جا رہے تھے کہ میر نے انہیں پکارا تو وہ رک گئے۔ بہت الزام لگائے تھے آپ نے میری بیوی پر، جو الزام لگائے تھے وہ سب بے بنیاد تھے۔ ان کا ثبوت اس انویلپ میں ہے، کھول کر دیکھ لیجئے گا، اور آج کے بعد میری بیوی پر انگلی مت اٹھائیے گا، بھول کے بھی نہیں۔ سہیل شاہ کو غصے سے کہتے اس نے انہیں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ندا جو کھڑی میر کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی، میر نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ میری بات سنو آ کر، کام ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ بیٹا سنو، سدرا بیگم نے اسے پیار سے کہا تو ندا میرے قدموں سے روم میں آئی۔ وہ روم میں نہیں تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور انگلیاں مروڑتے وہ میر کے آنے کا ویٹ کرنے لگی، جو آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا۔ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ ایک نظر دیکھتا ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ ندا نے نظریں چرائیں۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میر نے پرفیوم خود پر چھڑکتے پوچھا۔ آپ نے بلایا تھا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ خود اعتمادی سے بولی۔ ہاں، پاس آؤ پھر بتاتا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ کیوں؟ فری کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے گھوٹتے ہوئے بولی۔ شوہر ہوں تمہارا، کچھ فرض بنتا ہے۔ شوہر واپس آئے تو پیار سے استقبال کرنا چاہیے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ واپس آنے کا کہا تھا میں نے۔ سینے پہ بازو باندھے وہ اس کے دوبدو ہوئی۔ میر نے سر جھٹکا۔ تمہارے بلانے کا ویٹ کرتا تو شاید کبھی گھر ہی نہ آتا، اور تم تو چاہتی ہی ہو کہ میں نہ ہی آؤں گھر، کہیں مر آ جاؤں تو تمہاری جان ہی چھوٹ جائے۔ میر! نہ جانے کیوں ندا کو اس کی بات ناگوار گزری اور آنکھیں نم ہوئیں۔ اگر کسی کی پرواہ نہیں تو بڑی ماما کا ہی سوچ لو، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ایسی باتیں اگر وہ سن لیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، اور کیا تمہیں تکلیف ہوگی میرے نہ ہونے سے؟ وہ اس کے مزید قریب آتے کمر میں ہاتھ ڈالتے سینے سے لگاتا پوچھ بیٹھا۔ ندا کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ بمشکل پلکیں اٹھا کے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں لکھا مفہوم سمجھتی وہ پھر سے لرزتے ہوئے پلکیں گرا گئی۔ وہ ماما بلا رہی ہیں، مجھے جانا ہے۔ ندا نے اس کا حصار توڑنا چاہا جو ناممکن ہی لگا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر چلی جانا۔ میر بھی اس کا شرمانہ لجانا انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانے دیں۔ اب کی بار وہ ضد ہوتے بولی۔ اس کی انگلیوں کا لمس وہ اپنی کمر پہ محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ میر زیر لب مسکراتا اس کے گال سے اپنا گال رب کرتا پیچھے ہٹا۔ اس کی بیڑ کی چبھن پر ندا نے ہونٹ باہر نکال کر اسے گھورا۔ اب ایسے دیکھو گی تو پھر جانے نہیں دوں گا۔ میر نے موبائل پر دیکھتے معنی خیزی سے کہا تو وہ لب کاٹتی اس کے پاس آئی۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر یہ اچانک محبت کا سا گما کیوں ہونے لگا؟ وہ بہت معصومیت سے پوچھتی سیدھا میر کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ بے اختیار ہی اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ تم سے کبھی نفرت کی ہی نہیں ندا، میری نفرت کے پیچھے ہمیشہ محبت چھپی تھی، جو تم نے شاید کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ اس کے اظہار محبت پر ندا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا واقعی آپ مجھ سے؟ ندا کی آنکھوں کی بے یقینی نے میر کو تکلیف پہنچائی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اسے بے بس کرتا پیچھے ہٹا۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں بے یقینی ہونی چاہیے، اور اگر اب بھی یقین نہیں آیا تو باقی کا یقین رات کو دلا دوں گا۔ معنی خیزی سے کہتا وہ اسے پھولے سانسوں سے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ وہاں مزید نہ رک سکی اور ڈریسنگ روم میں بند ہونا چاہا کہ میر نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا تو وہ دلی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔